خود قرآن مجید میں جہاں جہاں جس انداز سے آخرت پہ گفتگو ہوئی ہے، اگر اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو آپ تصور لیے بیٹھے ہوئے ہیں آخرت کا اور قیامت کا، وہ بالکل حقیقت سے دور ہے۔ کیا ہے تصور آخرت کا؟ اس سے پہلے عرض کر دوں ایک بات اور، خود اس ہستی کا، اس عالم ہستی کا، اس دنیا کا جو تصور لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس سے کہیں دور ہے جو حقیقی تصور ہے اور حقیقت میں پایا جاتا ہے۔ تصور یہ ہے عام طور پر لوگوں کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات بنا دی اور بس بن چکی، اب جیسے ہے یہ چل رہی ہے، اب اسے ایک دن ختم ہونا ہے، یہی ہے نا تصور۔ آیتیں بھی دو ایک پڑھ دیتے ہیں، مشکل یہی ہے کہ دو ایک آیتیں پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی، کسی ایک آیت پر بھی مکمل نظریہ قائم کرنے کے لیے پورے قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے۔ کسی ایک آیت کو بھی، ایک آیت سامنے ہے، اس میں کیا کہا گیا، اس کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن کو پڑھنا پڑے گا کہ اس مضمون اور اس موضوع اور اس حکم سے متعلق پورے قرآن مجید میں اور کہاں کہاں کیا کیا کہا گیا ہے، تاکہ اس حکم اور اس موضوع کی پوری طرح وضاحت ہو جائے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، قرآن مجید میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، قرآن مجید میں مجمل بھی ہے، مبین بھی ہے۔ مجمل کسے کہتے ہیں؟ کسی بات کو سمیٹ کے مختصر طور پہ کہہ دینا۔ مبین کسے کہتے ہیں؟ اسے بیان کرنا کھول کے۔ قرآن میں مجمل بھی ہے، مبین بھی ہے۔ خود قرآن نے اعلان کیا ہے ان تمام چیزوں کا، اور ہمارے اور آپ کے معلم قرآن حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں آیات کی تصنیف یعنی آیات کی کلیسیفیکیشن کس کس عنوان کے تحت کی جا سکتی ہے۔ تصنیف کے معنی ہے صنف جدا کرنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تصنیف یعنی کتاب لکھنا، ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے دو معنی تو ابھی سامنے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب آخرت سے متعلق جو آیتیں ہیں، ایک تو یہی مقام ہے کہ جو میں آپ کے سامنے پچھلے 2 دنوں سے پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپس میں کس حقیقت کے بارے میں یا کس مسئلے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پرسشیں کر رہے ہیں، تساؤلات کر رہے ہیں، کیا اس عظیم خبر کے بارے میں؟ قرآن نے یہ کہا اس عظیم خبر، النبأ العظیم۔ قرآن مجید میں بھی دونوں لفظیں آئی ہیں اور عربی زبان میں بھی دونوں لفظیں موجود ہیں۔ خبر بھی عربی ہی کا لفظ ہے، خبر عربی کا کلمہ ہے، اور نبأ بھی عربی کا کلمہ ہے۔ نبأ کے معنی خبر کے ہیں لیکن صرف خبر کے نہیں ہیں۔ نبأ ہمیشہ کسی عظیم خبر کو کہتے ہیں، چھوٹی موٹی کسی معمولی انفارمیشن کو نبأ نہیں کہتے، وہ خبر کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی خبریں یہ خبر کہلاتی ہیں۔ نبأ صرف وہ خبر کہلاتی ہے جو محتم بالشان ہو، عظیم الشان ہو، جس کی ایک اہمیت ہو، جس کی ایک عظمت ہو۔ اور اسی لیے جب النبأ العظیم کہا گیا تو لوگوں نے جو اختلاف بھی کیا تو وہ اختلاف 3 محوروں پہ رہا کہ کیا النبأ العظیم سے مراد نبوت مصطفیٰ ہے، اس میں اختلاف کر رہے ہیں، یا النبأ العظیم سے مراد آخرت ہے، اس میں اختلاف کر رہے ہیں، یا النبأ العظیم سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یوں تو بہت سے نام لے سکتا ہوں مگر اس وقت میں 2 نام لے رہا ہوں کہ جو دنیائے تصوف و عرفان کے بڑے نام ہیں۔ ایک محی الدین اکبر ابن عربی اور دوسرے عبد الرزاق کاشانی
دونوں عظیم الشان نام ہیں دنیائے عرفان و تصوف اسلامی کے. دونوں کی کتابوں کو ان دو آنکھوں سے پڑھی ہے میں نے، تب عرض کر رہا ہوں. دونوں نے لکھا ہے کہ النبأ العظیم سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب. عبد الرحمن قاشانی شیعہ نہیں ہیں، صوفی ہیں، وحدت الوجودی ہیں، مکتب ابن عربی سے تعلق ہے، اور خود ابن عربی تو اپنے مکتب کے بانی ہیں. دونوں نے تفسیر قرآن کے ضمن میں یہی ایک بات لکھی کہ النبأ العظیم سے مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے. باقیوں نے آخرت لکھی، قیامت لکھی. آپ تو اہل ذوق ہیں، ایک جملے میں پوری بات سمجھ جائیں گے. اصل میں ولایت علی ہے ہی قیامت کی بات، لیکن میں ابھی تھوڑی دیر آخرت پہ بات کروں گا، چونکہ موضوع آخرت وہ بھی اہم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آج آپ حضرات ایک نیا تصور لے کے جائیں گے. پہلی بات تو یہ واضح رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ کائنات بنا چکا، یہ تصور غلط ہے. یہ کائنات ابھی بھی بن رہی ہے. پہلے تو ذہن کا ایک قفل توڑیے. ذہن پہ قفل چڑھے ہیں نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. یہ نظریے کیا ہوتے ہیں؟ قفل ہوتے ہیں. یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنا چکا، 6 دن میں اس نے عالم بنا دیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا سبت کے روز. یہ باطل نظریہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج بھی مسلسل تخلیق فرما رہا ہے، آپ کے نفوس کے اندر بھی اور آپ کے وجود کے باہر جو آفاق ہیں اس میں بھی. تو تخلیق کا عمل رکا نہیں ہے. خود قرآن مجید میں آیات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تخلیق کا عمل مسلسل جاری ہے. جو فیضان خلق و فیضان ربوبیت ہے وہ انقطاع ناپذیر ہے. یعنی کیا؟ یعنی منقطع نہیں ہو سکتا، تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اللہ سخی ہے، اللہ فیاض ہے، اللہ خلاق ہے، اللہ قادر ہے. جس کے پاس علم بھی ہو، قدرت بھی ہو، فیض بھی ہو، فیض رسانی بھی ہو، جود و سخا بھی ہو، کرم بھی ہو، اس کا فیض کبھی رک ہی نہیں سکتا اور کسی سطح پہ نہیں رک سکتا. تو پتہ نہیں کل میں یہ بات عرض کر چکا ہوں یا نہیں، لیکن پھر عرض کر دوں. اگر عرض کر بھی چکا ہوں یاد دہانی ہو جائے گی کہ یہ جو اکثر آتی ہیں نا خبریں ناسا سے اور ادھر ادھر مختلف کہ صاحب آج ہم نے ایک نیا ستارہ دیکھا. یہ کہاں سے دیکھا؟ کل کیوں نہیں دیکھا تھا؟ ہر دوسرے تیسرے ہفتے ایک آ جاتی ہے. ہم نے نئی گیلیکسی دیکھی، ہم نے نئی ڈسکوری کر لی. یہ ڈسکوری کی آپ نے، آپ کے ٹیلیسکوپ نے. بھئی یہی ٹیلیسکوپ تھی، کل اس نے نہیں دیکھا تھا، آج دیکھ لیا. وہ خالی جگہ جو کل خالی تھی، کوئی دست فیاض تھا جس نے اسے پر کر دیا آج. یہ تخلیق کا عمل ہے جو مسلسل جاری ہے. اسے یاد رکھیے، اسے ایک اصل، بنیادی اصل سمجھ لیجئے، یعنی ایک علمی بنیاد کہ اس کائنات کا تخلیق کا عمل رک نہیں گیا ہے، تخلیق کا عمل جاری ہے. اب ایک جملے میں بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. اسی تخلیق کے عمل، فیاضی کے عمل، فیض رسانی کے عمل، اسی عمل کے درجہ کمال کا نام آخرت ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو سمجھا تھا کہ آخرت فنا کا نام ہے، نابودی کا نام ہے، سب کچھ مٹ جائے گی، ہر شے مٹ کے رہ جائے گی. یہی سمجھا تھا نا. قیامت یعنی خاتمہ، قیامت یعنی اس شجر وجود کے برابر ہونے کا روز. آپ کوئی بیج بوتے ہیں، اس کو سینچتے رہتے ہیں، ہوا، پانی، روشنی، اس کی غذا دیتے رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں. اس میں سے غیر ضروری چیزوں کو کاٹ چھانٹ دیتے ہیں. اس کی خود جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ ایک وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ بارور ہوتا چلا، تناور ہوتا چلا جاتا ہے.
اور بار بار ہوتا چلا جاتا ہے. بعد میں اس میں پھل آتے ہیں, وہ پھل باقی رہتے ہیں, پھل کا جوہر کشید کر کے باقی رکھا جاتا ہے, اور جو چیز غیر ضروری ہے اسے ضائع کر دیا جاتا ہے. آخرت اسی دن کا نام ہے جب یہ عالم ہستی کا شجر بارور ہوگا. جو غیر ضروری چیزیں ہیں مٹا دی جائیں گی, اور جو ضروری چیزیں ہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی جائیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. تصور بدلا نہیں بدلا؟ اب بتائیے, آخرت سے خوف آتا ہے یا محبت پیدا ہو گئی؟ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے کو, آپ کو, اپنے نفس کو وہ ثمر بنا لیں جو بیکار سمجھ کے ضائع نہ کر دیا جائے, جسے کارآمد سمجھ کے محفوظ رکھا جائے. اب مربوط کر دوں بس, ایک بنیادی تصور اگر کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائے, ایک بنیادی کانسیپٹ, تو پھر باتیں آسان ہو جاتی ہیں. یہی سورہ شمس, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. کائنات کی تمام بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھائی, اسی کائنات مادی کی پہلی ریڈنگ یہ ہے. یہ سورج, یہ چاند, یہ زمین, یہ لیل و نہار, سب کی قسم کھا کے سب سے زیادہ اہمیت کسے دی گئی؟ نفس انسانی کا. اور پھر کہا گیا کہ جس نے اس نفس کو پروان چڑھایا وہ فلاح پا گیا, جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خائب و خاسر ہو گیا. کیا معنی؟ یعنی نفس کو پروان چڑھانا ہے. یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں ہمارے حضرات کہ نفس کو مار کے رکھو, نفس کو مار کے رکھو, نفس کو مار کے رکھو. یہ زہد و تقوی والا یہ ورژن صحیح نہیں ہے. نفس کو پروان چڑھاؤ, نفس کو قوت عطا کرو, نفس کو پروان چڑھاؤ. مولا علی, یہ زکاہا, اس کا روٹ ورڈ جو ہے اس کے اندر معنی پوشیدہ ہیں پروان چڑھانے کے, برکت کے, اضافے کے. اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انفاق کرنے سے یعنی خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے, اور العلم یزکو, علم بڑھتا ہے. تو بڑھنے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ یزکو, بڑھتا ہے. اس نفس کو مار ڈالنا نہیں ہے, اس نفس کو قتل نہیں کرنا ہے, اس کا نفس کو کچل نہیں دینا ہے, اس نفس کو خاک میں نہیں ملا دینا ہے. دسا, یہ دو لفظوں کو سمجھ لیجئے, زکا اور دسا. دسا, دال سین, سین پر تشدید. دسا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو زمین میں چھپا دینا, دفن کر دینا. اور اس کے مقابلے میں زکا کے معنی ہے کسی چیز کو زکا یزکی, پروان چڑھانا. تو قد افلح من زکاہا, فلاح اس نے پائی جس نے اس نفس کو پروان چڑھایا. وقد خاب من دساہا, اور خائب و خاسر و خسارے میں وہ رہا جس نے اس نفس کو مٹی میں ملا دیا. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ نفس جو آپ کو دیا ہے اسے آپ پروان چڑھائیں. کتنا پروان چڑھائیں کہ جتنی غیر ضروری چیزیں ہیں
اس سے بے نیاز ہو کے نفس اور جوہر نفس کو ہمیشہ کے لیے زندگی جاوید نصیب ہو جائے. یہ ہے مرحلہ آخرت، یہ ہے مرحلہ آخرت. بالکل 180 ڈگری کا فاصلہ ہو گیا یا نہیں؟ تو آخرت کا کیا تصور ہوا؟ آخرت اس عالم ہستی کا اختتام نہیں ہے. یہ جو عالم ہے اس میں تخلیق کا سلسلہ جاری ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کوئی درخت لگاتے ہیں، بیج بویا، گٹھلی بوئی زمین میں، اس کے بعد وہ اکھوا پھوٹتا ہے. جیسے ہی اکھوا پھوٹا، وہ پہلے سے آپ زمین ہموار کرتے ہیں، پہلے سے زمین آمادہ کرتے ہیں، پھر اس میں تخم ریزی کرتے ہیں، پھر اس تخم ریزی کے بعد بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا آسیب نہ آ جائے جو تخم جو ہے بیکار ہو جائے، ضائع ہو جائے. اور اسے برابر جتنی ضرورت ہے اتنی روشنی، اتنی ہوا، اتنا پانی وقت وقت سے دیتے ہیں. اور ادھر اکھوا پھوٹا، توجہ اور بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس سے امید وابستہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ یہ تنا محفوظ رہے، بڑھتا جائے، طاقتور ہو، اور آپ مسلسل اس میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ پھل آ جائے. یہ شجر وجود ہے. یہ ابھی زمانے کے ساتھ ظرف دہر اور ظرف زمان میں یہ پروان چڑھ رہا ہے دست قدرت سے، علم الہی کی روشنی میں، اور یہ پروان چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ یوم آخرت میں آ کر یہ پروان چڑھے، بارآور ہو جائے. پھل حاصل ہونا ہے اس دن. تو یہ پورا عمل تخلیقی عمل ہے، کہیں بھی تخریبی عمل نہیں ہے. پورا عمل تخلیقی عمل ہے اور تعمیری عمل. تخلیق اور تعمیر یہ سلسلہ جاری ہے. اس الہی منصوبہ تخلیق و تعمیر سے ہمیں اور آپ کو ہم آہنگ ہونے کے لیے وہ پروگرام دیا گیا جسے شریعت کہتے ہیں. باقی رہنا ہے کہ فنا ہونا ہے؟ باقی رہنا ہے نا. نابود ہونا ہے یا زندگی جاوید حاصل کرنی ہے؟ زندگی جاوید حاصل کرنی ہے نا. آپ کو اپنا نقش بر آپ کی طرح مٹ جانا ہے، مٹا دینا ہے، یا آپ کو ایک ثابت نقش دوام بن جانا ہے اور بنا دینا ہے اپنی زندگی کو. ظاہر ہے نقش دوام بنانا ہے، نقش ناتمام نہیں بنانا ہے. اس سب کے لیے ہمیں اصول دین اور فروع دین کی پابندی کرنی ہوگی تاکہ ہم میں سے ہر ایک کا شجر وجود برابر ہو روز آخرت. اب اس میں یہ ضرور ہے کہ مراحل ہیں، مرحلے ہیں. آپ چمن میں اکثر دیکھتے ہیں درخت کو یہ جو مالی ہے یہ آ کے غیر ضروری شاخیں کاٹتا رہتا ہے. کبھی کبھی اچھی بڑی شاخ ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہو آ کے کاٹ دیتا ہے. یہ کیا کر دیا تم نے؟ صاحب آپ نہیں جانتے، اس کا کاٹنا ضروری تھا، نہیں تو یہ پیڑ جو ہے یہ پھل نہیں دے گا، یہ باقی نہیں رہے گا. اچھا، اسی طرح جیسے اچھی خاصی موٹی شاخیں بھی کاٹ دیتا ہے مالی، اسی طرح اس مالک نے ہم پر ملائکہ کو مقرر کر رکھا ہے، ایک نظام مقرر ہے. اور جب وہ مالک، وہ خالق، وہ آقا یہ دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کا نفس بالیدہ ہو گیا ہے، اب اس کے نفس کو قائم رہنے کے لیے اس بدن کی ضرورت نہیں ہے، ملک الموت کو جا کے کہتا ہے، حکم فرماتا ہے اس کے بدن سے اس کو جدا کر دو. اب اسے بدن کی ضرورت نہیں، اب تک بدن کی ضرورت تھی، اب اسے بدن کی ضرورت نہیں، اب اسے چھوڑ دو، جدا کر دو. وہ جیسے ایک موٹی سی شاخ کاٹ دی جاتی ہے تاکہ اصل شجر باقی رہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ نہیں لگ رہی ہے نا؟ ہے تو نہیں، مگر حقیقت یہی ہے. اب یہ جتنا بھی بیان قرآن مجید میں کیوں اتنی تفصیل سے آیا کہ شریعت کے متعلق آیتیں تو 200 یا 500، آخرت سے متعلق 2000 سے بھی زیادہ، اس لیے کہ موضوع اہم ہے. آپ کے بود و بقا کا مسئلہ ہے، اور اس پورے عالم ہستی کے بود و بقا کا مسئلہ ہے. فنا کا مسئلہ نہیں ہے، بقا کا مسئلہ ہے، بارور ہونے کا مسئلہ ہے. وہ درخت ہی کیا جو بارور نہ ہو. بڑے بوڑھے تو سمجھتے ہوں گے، یہ چھوٹے بچے نہیں سمجھتے ہوں گے بارور کسی. بار کہتے ہیں پھل کو، بارور ہونا یعنی پھل دار ہونا. جب پیڑ میں پھل آ جائے، پھل کو کہتے ہیں بار، ٹھیک ہے نا. بارور ہونا یعنی پھل لانا.
روز آخرت آپ میں سے ہر ایک کا شجر ہستی، آپ میں سے ہر ایک کا شجر وجود، آپ میں سے ہر ایک کا نفس، اسے بارور ہونا ہے، اور ایسا بارور ہونا ہے کہ گلشن ہستی کو وجود بخشنے والا خوش ہو کے اسے محفوظ رکھے، ناخوش ہو کے اسے رد نہ کر دے۔ اب بتائیے آخرت کا موضوع کتنا دلچسپ ہے، کتنا ضروری ہے، اور یہ انسان، یہ نادان انسان اس موضوع کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ بار بار قرآن مجید میں بھی اس موضوع کو سمجھانے کی کوششیں کی گئیں، پورے قرآن مجید میں، اور ایک ایک آیت میں ایسے ایسے قضایا، ایسے ایسے بیانات ہیں کہ اس میں مستقل براہین پیش کر دیے گئے۔ مثلا سورہ مبارکہ قیامت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ ہر آیت اپنی جگہ ایک مکمل بیان چاہتی ہے، پورا سورہ قیامت، اور اسی طرح کتنے سورے ہیں جو صرف قیامت سے متعلق ہیں۔ اب اس میں دو فقروں میں دو مکمل دلیلیں، دو مکمل بحثیں قائم کی گئی ہیں۔ ان تک لے جانے کے لیے ذہن عالی کو بس اشارہ کروں۔ کل میں نے عرض کیا تھا ایک لطیف سی دلیل کلامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ قیامت برپا ہوگی۔ یہ ایک جنوین مسئلہ ہے، ایک مسئلہ آخرت پر بحث کرنے کے لیے کتنے رخ ہیں۔ پہلا رخ تو یہ کہ امکان پہ بحث کیجئے کہ آیا ممکن بھی ہے کہ نہیں۔ آج اس فقیر کے بیان سے یہ مبحث، یہ جائے سوال مزمحل ہو جائے گی، کیونکہ ممکن بھی ہے کہ نہیں، یہ بحث کون لوگ کرتے ہیں، کون اٹھاتا ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے قیامت کے معنی ہے کہ سب کچھ نابود ہو جائے گا، نابود، ایگزسٹنس ختم ہو جائے گا، وجود ختم ہو جائے گا، عدم ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گی ہر شے، اس کے بعد دوبارہ اسے وجود بخشا جائے گا۔ اگر یہ سوچ ہے تو پھر بحث ہوگی کہ آیا ممکن ہے کہ نہیں، اور اگر یہ ہو کہ نہیں معدوم نہیں ہوگا، غیر ضروری چیزیں الگ کر دی جائیں گی، اصل شجر وجود باقی رہے گا، تو اب اس سوال کی تو گنجائش ہی نہیں کہ دوبارہ کیسے ہوگا۔ جو چیز ہے وہی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، پروان چڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بحث کا رخ بدل گیا یا نہیں؟ نابودی کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں، فنا کا خوف نہ رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری تخلیق ہمیشہ باقی رہے، اور وہ پروردگار جب کوئی تخلیق بنائے گا تو وہ کیوں چاہے گا کہ اس کی بنائی ہوئی چیزیں فنا ہو جائیں؟